اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا 8واں پارہ سورہ اعراف 7ویں صورت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور بلا شبہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، وہ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ قال انا خیر منہ، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس ابلیس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، اللہ نے فرمایا تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دے دیجیے۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت تجھے مہلت ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اور شیطان نے کہا اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھاٹ لگا کر ضرور بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو ولا تجد اکثرہم شاکرین شکر گزار نہ پائیں گے۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جائے، لہذا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تجھ سمیت ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، بس جس جگہ سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو دونوں کے سامنے کھول دی، ٹھیک ہے نا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، بے پردہ کر دیا اور کہنے لگا تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، وَأَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھانس لیا۔ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں نے شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگ گئے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہوگا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اللہ نے فرمایا تم کو اب اسی زمین میں ہی زندگی بسر کرنی ہے اور اسی میں ہی مرنا ہے اور اسی میں ہی سے تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ، اس میں سب سے زیادہ خیر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ،
یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم کہیں شیطان تم کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تاکہ وہ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو، بلا شبہ ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور وہ مشرکین جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا ہے۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم ہر سجدہ کرتے نماز پڑھتے وقت اپنا رخ سیدھا قبلے کی جانب رکھا کرو۔ وَادْعُوا مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ كَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ، اور اسی طرح اللہ کو پکارو، عبادت کو اسی کے لیے خاص کرو جس طرح اس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، ویسے ہی تم مرنے کے بعد اسی طرح اس کے پاس لوٹو گے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض لوگوں کو قسمت میں گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، یقیناً ان گمراہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی حاضری نماز کے وقت اپنی زینت اچھا لباس اختیار کرو۔ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ کو فضول خرچی کرنے والے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ قناعت پسندی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور قناعت پسندی کیا ہے؟ تھوڑے پر بھی خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اللہ کی دین پر راضی ہو، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا ہر حال میں خوش رہے، اور ہر حال کیا ہے؟ یہی ہے جو موجودہ اس وقت ہے، جو گزر گیا جو آگے آئے گا وہ حال نہیں ہے۔ یہ ہم کہتے بھی ہیں نا ہر حال میں بھائی اللہ کا شکر